سنو مسلمانوں، یومئذ تحدث اخبارہا، جس نے زمین پر جو کیا ہوگا زمین وہ ساری خبریں نشر کر دے گی، اور خود سے نہیں کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے یہ کرنے کا اسے حکم دیا ہوگا، اسے پیغام آیا ہوگا، آج چلا دے سارا ٹیپ ریکارڈر، بول دے، بیان کر دے، کہہ دے جو تو نے ریکارڈ کیا ہے۔ بڑی ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں دھیان رکھیے گا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، احتیاط کیجئے گا کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے، جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے۔ تو جس طرح چھوٹا سا کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے نا، یہ زمین بھی سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے، یہ در و دیوار سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کے دن بول اٹھیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دے گا، یہ بات کرے گی، یہ بولیں گے سارے، اور یہ گواہی دیں گے، ساری خبریں ساری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور نسائی دونوں میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں زمین ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق قیامت والے دن گواہی دے دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کیا تھا۔ ساری خبریں زمین نشر کر دے گی، سب کچھ بتا دے گی۔ اور ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یہ تمہاری اصل ہے۔ جو کام بھی کوئی شخص اس پر کرے گا قیامت کے دن زمین اس کی اطلاع دے گی۔ کیوں دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ ایسا کرنے کا اس کا رب اسے حکم ارشاد فرمائے گا، وہ بول دے گی، وہ کہہ دے گی۔ بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننا اور تنہائی میں جرم کرنا، اکیلے ہونا تو سمجھنا کہ دروازے تو لگے ہوئے ہیں، کیواڑ تو بند ہیں، پردے تو گرے ہوئے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں۔ جس زمین کی پشت پر یہ جرم ہو رہے ہیں، عرش کا مالک فرماتا ہے وہ زمین بولے گی، وہ گواہی دے گی۔ کیوں؟ کہ اس کا رب چاہے گا وہ گواہی دے، تو بول کر گواہی دے گی، بتا دے گی۔ قربان جاؤں اے مدینے والے محبوب کے غلاموں، کیا تربیت کی ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے۔ مولا علی شیر خدا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو اس کمرے میں جاتے جہاں مسلمانوں کا مال رکھا ہوتا تھا، جو خزانے کا کمرہ تھا، وہ سارا مال ضرورت مندوں میں بانٹتے، حق داروں میں بانٹتے۔ پھر حضرت علی شیر خدا اس کمرے میں جھاڑو دیتے، پر اس میں 2 رکعت نفل پڑھتے، اور پھر کہتے زمین گواہ ہو جا، اے در و دیوار گواہ ہو جاؤ، میں نے حق داروں کا مال حق داروں تک پہنچا دیا ہے۔ گواہ ہو جاؤ، سنو، یاد رکھو، اور اللہ کے حضور گواہی دینا کہ علی نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے۔ بڑا شوق ہے نا لوگوں کو حضرت علی کا نام لینے کا، اور یہ شوق بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی حسین ہے۔ تو چلو مولا علی کی اس بات پر عمل نہ کریں، ہم بھی کسی وقت کہیں نا زمین سے کہ ہم نے سارے حق ادا کر دیے ہیں، تو گواہ ہو جا۔ آؤ نا میدان میں، آؤ نا حیدری ہونے کا اور مولا علی شیر خدا کا نام لینے کا کوئی حق ادا کرو نا، اس رستے کے مسافر بنو نا۔ مولا کائنات شیر خدا، شیر کی باتیں شیروں جیسی۔ حضرت علی شیر خدا بات کرتے فرماتے میں نے خزانے خالی کر دیے۔ علی کس کو دیے؟ فرمایا جس کا حق بنتا تھا، جو حقدار تھے، جو ضرورت مند تھے، جن کو پہنچانے کی ڈیوٹی لگی، وہ دے دیے سارے۔ تو حضرت علی سارے حقداروں کو دے کے کہتے گواہ ہو جا زمین۔ میرے عزیز، زمین قیامت والے دن گواہی دے گی۔ تنہائی کا پاک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اصل نیک وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں نیک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا صحیح نماز کون پڑھتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے صحیح نماز وہ شخص پڑھتا ہے جو اکیلے میں بھی اسی طرح پڑھے جس طرح لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے سونے سونے سجدے کرتے، کب؟ جب کوئی دیکھ رہا ہو، اور اکیلے میں، تنہائی میں
کوئی دیکھ رہا ہو تو ٹھیک ہے پڑھ لی، اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو غائب ہو گئے۔ تنہائی کی نیکی انسان کو اصل عبادت گزار کرتی ہے، اور اگر تنہائی میں جرم کیا جائے، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک سفید رنگ کا بڑا پہاڑ تھا جس کو تہامہ کہتے تھے۔ کچھ لوگ بروز قیامت تہامہ پہاڑ کے برابر وزن رکھتی ہوئی نیکیاں، اتنی بڑا حجم رکھتی ہوئی نیکیاں اللہ کے حضور لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ہوا میں بکھیر دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے، ان لوگوں کا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے یہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے اور تنہائی میں رب کی نافرمانی کرتے تھے۔ اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑتے تھے، شریعت کی حدوں کو پامال کرتے۔ جب تک تنہائی ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک اکیلے میں بھی انسان اسی طرح نیک نہیں ہوتا جس طرح سب کے سامنے نیک ہوتا ہے، تو اسے نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ میرے بھائی یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن۔ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ دنیا میں بھی پردے قائم فرمائے اور آخرت میں بھی پردے قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پردہ پوشی فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے محبوب کی نگاہ میں رکھے۔